ایپیسوڈ 195۔ کچھ دیر کے لیے ہم سبھی ساکت رہ گئے۔ ہم سبھی مرشد کی آواز اور اس کا لہجہ اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اسی طرح مرشد میری، سفیر اور وسیم کی آوازیں بھی پہچانتا تھا۔ البتہ عبداللہ کی آواز اس کے لیے اجنبی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ہم میں سے کسی نے بات نہیں کی۔ میں نے عبداللہ کو بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے پرسکون آواز میں کہا، مرشد صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نمبر پر کوئی شہباز نامی شخص نہیں پایا جاتا۔ یہ جھوٹ ہے۔ مجھے نہ صرف یہ معلوم ہے کہ اس کا تعلق اس جگہ سے ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہے کہ وہ یہاں موجود ہے۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ میں آپ سے بلا وجہ کیوں جھوٹ بولوں گا؟ ویسے شہباز ہے کون؟ اور آپ یہاں اس کی موجودگی پر اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ سنو، شہباز سے کہو مجھ سے بات کریں، ورنہ بڑے خسارے میں رہے گا۔ جب کوئی شہباز یہاں گا تو میں اسے مطلع کر دوں گا۔ عبداللہ نے بیزاری سے کہا اور کال کاٹ دی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ اچھا نہیں ہوا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ شہباز یہاں ہے؟ سفیر پریشان ہو کر بولا۔ اس سے بھی اہم بات کہ اسے اس کوٹھی کا علم کیسے ہوا؟ وسیم بولا، میں سوچ رہا تھا، میرا خیال ہے مرشد نے کسی طرح معلوم کر لیا کہ یہ کوٹھی راجہ عمر دراز کی ہے۔ سفیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس صورت میں وہ یوں کال کر کے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے وہ سچ مچ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے اس طرح وہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ شہباز صاحب یہاں ہے یا نہیں۔ عبداللہ نے کہا۔ میں اچھل پڑا۔ عبداللہ، وہ کسی قسم کا جال بچھا رہا ہے۔ ایک بار اسے یہاں میری موجودگی کا علم ہو گیا نا تو وہ پولیس کو بھی بھیج سکتا ہے۔ پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو سمجھو مرشد کے ہاتھ آ گیا۔ وسیم نے میری تائید کی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اف، پھر دربدری۔ لیکن ان خواتین کا کیا ہوگا؟ سفیر نے گہری سانس لی۔ میرا خیال ہے یہیں رہیں۔ میں نے کہا اور سفیر کی طرف دیکھا۔ ایاز کہاں ہے؟ 2 دن کے لیے سرگودا گیا ہوا ہے کسی کام سے، کل تک آ جائے گا۔ کیا اس سے رابطہ کرنا ہے؟ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ عبداللہ، ہمیں فوری طور پر جانا ہوگا۔ ممکن ہے مرشد پولیس بھیج ہی دے۔ اس صورت میں تم بھی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ میری عدم موجودگی میں تم آرام سے پولیس کو ڈیل کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کھانا کھائیں، اتنی دیر میں آپ کی روانگی کا انتظام کرتا ہوں۔ ہم ڈائننگ روم میں جہاں خواتین پریشان بیٹھی تھی۔ سویرا نے میری طرف دیکھا۔ شہباز، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ میں نے ڈش اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، کسی نے کال کر کے میرا نام لیا تھا۔ خیر، دیکھ لیں گے۔ کھانا کھاؤ۔ کھانا خاموشی اور بے دلی سے کھایا جانے لگا۔ سبھی کھٹک گئے تھے کہ کوئی چکر ہے۔ خاص طور سے خواتین کے چہرے اتر گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے تاکہ وہ ہماری مشکلات میں شامل نہ ہوں۔ عبداللہ چلا گیا۔ بیتو کھانے میں شریک بھی نہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی طبیعت سچ مچ خراب تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اور میں نے عجلت میں کھانا بھگتایا۔ پھر میں وسیم کو ایک طرف لے گیا۔ بیتو کو تیار کرو، اسے بھی جانا ہوگا۔ اسے تیز بخار ہے، لیکن اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتے ورنہ پولیس اسے لے جائے گی۔ اس کے پاس شناختی دستاویزات نہیں ہیں۔ اب ہیں۔ عبداللہ نے بیتو کا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بنوا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں اسے ہم یہاں چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ پولیس کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ عبداللہ کو چاہیے کہ اسے کوٹھی کا ملازم ظاہر کرے۔ میں جانے سے پہلے بیتو سے ملنا چاہتا تھا لیکن وہ سو رہا تھا، اس لیے میں صرف دیکھ کر کمرے سے نکل آیا۔ باہر سویرا موجود تھی۔ وہ بےتابی سے بولی، کیا بات ہے شہباز، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ میں نے گہری سانس لی اور اسے بتا دیا، آنے والی کال مرشد کی تھی۔ تم سمجھتی ہو یہاں مرشد کی کال آنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ میرے اللہ، آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں، اس سے پہلے کہ… ہم یہی کر رہے ہیں، تم فی الحال یہیں رکو گی، پھر عبداللہ موقع دیکھ کر تمہیں حویلی بھجوا دے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کہاں جائیں گے؟ فکر مت کرو، یہاں ہمارے پاس اور بھی کئی ٹھکانے ہیں۔ اتنے میں عبداللہ وہاں گیا۔ شہباز صاحب، روانگی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ پہلے سویرا کا ہاتھ تھاما۔ تم حویلی واپس جا کر میرا انتظار کرنا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی لیکن وہ حوصلے سے مسکرا کر بولی، میں یہی تو کری ہوں۔ مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ دن سویرا کے ساتھ رہوں گا اور پھر اسے حویلی بھیج کر اپنے دشمنوں کی طرف توجہ دوں گا، لیکن دشمنوں نے مجھے سانس لینے کی مہلت بھی نہ دی تھی۔ میں سویرا سے مل کر باہر آیا۔ سفیر اور وسیم اپنی اپنی والیوں کو سمجھا رہے تھے۔ رخصتی کا المناک سین ہر جگہ نمایاں تھا۔ عبداللہ صبر کے ساتھ نشست گاہ میں منتظر تھا۔ اس نے کہا، عقبی گلی میں ایک منزل واٹر والی گاڑی موجود ہے، آپ سب تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اس کے کیبن میں بیٹھ کر یہاں سے نکلیں گے۔ یومین کے یہاں کی نگرانی ہو رہی ہے؟ اگر نہیں بھی ہو رہی تب بھی ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ یہاں کی نگرانی ہو رہی ہے۔ عبداللہ نے موبائل نکال کر کسی کو کال کی۔ آس پاس کی پوزیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کڑی نظر رکھو، اگر کوئی نگرانی کرتا نظر آئے تو بے آواز ہتھیار سے اس کی گاڑی ناکارہ بنا دو۔ اس نے موبائل آف کر کے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنے آدمی آس پاس گلیوں میں پھیلا دیے ہیں، وہ مشکوک افراد اور گاڑیوں کی تلاش میں ہیں۔ عبداللہ اب ان کاموں کا ماہر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے خیال آیا،
تم اور وسیم مل کر ایک سینٹرل کمانڈ بنا رہے تھے کسی گاڑی میں. کیا بنا اس کا؟ گاڑی تیار ہے اور فارم پر کھڑی ہے. آپ لوگ بھی وہیں جا رہے ہیں. ہماری روانگی کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ یہ سچ مچ منرل واٹر سپلائی کرنے والی وین ہے اور یہاں منرل واٹر سپلائی کرتی ہے. دونوں آدمی اعتماد کے ہیں, لیکن وین کے آگے پیچھے بھی 3 گاڑیاں اور 1 درجن مسلح افراد ہوں گے. عبداللہ, سب باہر ہوں گے تو کوٹھی میں کون ہوگا؟ ممکن ہے مرشد کی یہی پلاننگ ہو کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور وہ پیچھے کو کارروائی ڈال دیں. آپ فکر مت کریں, یہاں کی سیکیورٹی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. راجہ صاحب نے اپنے محل سے بھی 6 تربیت یافتہ آدمی بھیج دیے ہیں. میں مطمئن ہو گیا. وسیم اور سفیر بھی آ گئے تھے. ہم عقبی حصے میں اور دروازے کے بالکل ساتھ لگی گاڑی میں گھس گئے. گلی میں تاریکی تھی. ہمارے بیٹھتے وین کا دروازہ بند ہو گیا. ہمارے پاس اسلحہ تھا تاکہ راستے میں کسی ہنگامی صورتحال سے آرام سے نمٹ سکیں. ابھی ہم درست طریقے سے بیٹھے ہی تھے کہ وین حرکت میں آ گئی. اس کے عقب میں 20 لیٹر والے منرل واٹر کے کین بھرے ہوئے تھے. جگہ کم تھی, اس لیے ہمیں سکڑ سے مٹ کر بیٹھنا پڑ رہا تھا. وسیم نے ایک پستول, ایک پرس اور 1 عدد موبائل میری طرف بڑھایا. یہ آپ کے لیے تیار کیا ہے, اس میں سب کے نمبرز ہیں اور اس کا نمبر سب کے پاس ہے. پرس میں رقم تھی. یہ تم نے اچھا کیا یار. عبداللہ بتا رہا تھا کہ کمانڈ وین تیار ہے. بالکل. نادر علی کے ممکنہ ٹھکانے کی نگرانی کا کیا بنا؟ نادر علی سچ مچ وہاں موجود ہے اور اب مستقل اسی کوٹھی میں رہتا ہے. پتہ یہ چلا ہے کہ اس کے اور مرشد کے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. اسی وجہ سے وہ اس کوٹھی میں اٹھایا ہے. عبداللہ کا ایک آدمی بھکاری کے روپ میں مستقل وہاں کی نگرانی کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میری عدم موجودگی سے یہاں کے معاملات پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے. سفیر نے مجھے گھورا. شوبی, کس چکر میں؟ کہیں سویر کے ساتھ رخصتی کا ارادہ تو نہیں ہے تیرا؟ سارے منڈے لگ گئے کام سے. ویسے آئیڈیا تم نے اچھا دیا ہے. ایسا کرتے ہیں, سویرا کو بھی بلا لیتے ہیں اور پھر ہم کہیں نکل جائیں گے. اپنے ابا جی کو بھول رہا ہے؟ گنجا کر دیں گے تجھے. سفیر نے مجھے یاد دلایا. وسیم دروازے سے لگا کسی سوراخ سے باہر جھانک رہا تھا. وہ مڑ کر بولا, پیچھے تو کئی گاڑیاں ہیں, ان میں سے 2 عبداللہ کی ہیں اور باقی پتہ نہیں کن کن لوگوں کی ہیں. سفیر بولا, مجھے یقین ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی یا گاڑی مرشد کی ضرور ہوگی. لیکن سوال یہ کہ اس نے فون کیوں کیا تھا؟ کیا وہ ہمیں کوٹھی سے نکالنا چاہتا تھا؟ میں نے سوچ کر کہا, سامنے کی بات ہے, باہر اس کے گرگے ہمارے منتظر ہوں گے. سفیر بولا, اور ہم نے باہر نکل کر اس کی توقع پوری کر دی. کیا یہ عقل مندی ہے؟ میں نے پوچھا, اگر یہ عقل مندی ہے تو جناب اس میں برابر کے شریک ہیں. بس یار دوستوں کی عقل مندیوں میں بھی شریک ہو جاتا ہوں. مروت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. میں نے دانت نکال کر کہا, منرل واٹر وین اب ایک شارہ پر آ گئی تھی اور یہاں پیچھے گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں. یہ پتہ چلانا ناممکن تھا کہ ان میں سے کون ہمارے پیچھے ہے اور کون نہیں. آگے کچھ عقل مند بیٹھے اس شاہراہ پر نکل آئے ہیں. یہاں کیسے پتا چلے گا کہ درجنوں گاڑیوں میں سے کون سی ہمارے پیچھے ہے؟ میرا خیال ہے یہ عبداللہ کی ہدایت کے مطابق کام کرے ہیں. وسیم بولا. اسی لمحے میرے موبائل کی بیل بجی. عبداللہ کی کال تھی. اس نے کہا, جناب منرل واٹر کی گاڑی کے پیچھے ایک نیلی کار ہے. تمہیں یقین ہے کہ بس یہی گاڑی ہے؟ جی, یہ ہماری گلیوں سے نکلی ہے اور 5 منٹ بعد میرے آدمیوں سے ناکارہ کر دیں گے. اس وقت وین ایک آبادی میں مڑے گی اور ایک جگہ رکے گی. آپ وہاں اتر جائیں گے. سمجھ گیا. اور وہاں سے روانگی کیسے ہوگی؟ اس سڑک پر بے شمار ٹیکسیاں ہوں گی. آپ لوگ 3 الگ الگ ٹیکسیوں میں روانہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں گے. اس طرح پتا چل جائے گا کہ مزید تعاقب کیا جا رہا ہے یا نہیں. عبداللہ کا پلان بہترین تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے اس قسم کے حالات کے لیے اس نے پہلے سے پلان سوچ رکھا تھا اور موقع آنے پر عمل کرا تھا. وسیم عقب میں دیکھ رہا تھا. اس نے کہا, نیلی گاڑی گئی. وہ اچانک گھوم کر گرین بیلٹ پر چڑھ گئی ہے. عبداللہ کے آدمی نے اس پر بے آواز ہتھیار آزمایا ہوگا. فائر کی آواز نہیں آئی ہے. اب تیار ہو جاؤ, وین رکے گی اور ہمیں فوراً اترنا ہے. اسلحہ چھپا لو. ایک چھوٹی خودکار رائفل وسیم کے پاس تھی, وہ اس نے جیکٹ میں کر لی. میرے اور سفیر کے پاس بس پستول تھے. وین رکنے سے پہلے وسیم نے ہمیں ان کے اضافی میگزین بھی دے دیے. اسی لمحے وین رکی اور ہم تینوں نیچے اتر آئے. وسیم نے وین کے دروازے پر ہاتھ مارا تو وہ آگے بڑھ گئی. یہ کمرشل اسٹریٹ تھی اور یہاں مارکیٹ تھی. رات کے 10 بجے اور شدید سردی کے باوجود یہاں خاصی رونق تھی. ایک طرف بہت ساری یلو کیبس کھڑی تھی. اس سڑک پر بھی کئی گاڑیاں تھیں جو مین روڈ سے اندر آئی تھیں. ممکن ہے ان میں سے کوئی وین کا تعاقب کری ہو. میں نے مختصر الفاظ میں نے عبداللہ کا پلان بتایا. اب ہمیں الگ الگ ٹیکسیوں میں سفر کرنا ہے. فارم ہاؤس کس نے دیکھا ہے؟ میں نے اور وسیم نے. تو بس ٹھیک ہے, میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں. میں نے سفیر کو جواب دیا. پھر میں ایک نزدیکی یلو کیب کی طرف بڑھ گیا. میں نے جان بوجھ کر رفتار سست رکھی. وسیم اور سفیر مجھ سے پہلی 2 ٹیکسیوں تک پہنچ گئے تھے. ان کے بیٹھتے میں نے بھی یلو کیب والے بڑے میاں سے کہا, چاچا جی چلنا ہے. کتوں؟ ایتھے جی ٹی روڈ تے. میں نے کہا اور اندر بیٹھ گیا. اس نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی. میں نے سفیر اور وسیم کی ٹیکسیوں کی نشاندہی نہیں کی تھی. وہ ویسے ہی ان سے پیچھے تھا. ذرا دیر بعد ہم جی ٹی روڈ پر تھے. یہاں پیلی تیز روشنی والی اسٹریٹ لائٹس تھی.
میں اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کون سی گاڑی مستقل ہمارے پیچھے لگی ہے، مگر فی الحال ایسی کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی. گاڑیاں مستقل مڑ رہی تھی یا آگے نکل رہی تھی، کوئی مستقل مزاجی سے تعاقب کرتی دکھائی نہیں دے رہی تھی. جی ٹی روڈ پر آنے کے بعد میں نے سفیر کو کال کی. کیا صورتحال ہے؟ ابھی تو معاملہ صاف دکھائی دے رہا ہے. میں نے وسیم کو کال کی تو اس نے بھی کلیئر کی رپورٹ دی. میں نے کہا پھر بھی احتیاطاً تھوڑا پہلے رک جانا. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی. سفیر کو بھی بتا دو. ہم پشاور کی طرف جا رہے تھے. راولپنڈی سے باہر جی ٹی روڈ پر کئی چھوٹے بڑے شہر آتے تھے. ہمیں ٹیکسلا سے پہلے کہیں رکنا تھا. جگہ میرے علم میں نہیں تھی، اس لیے میں عقب کے ساتھ وسیم اور سفیر کے ٹیکسیوں پر بھی نظر رکھے تھا، مگر تینوں ایک ہی رفتار کے ساتھ جا رہے تھے. میرے ذہن میں رہ کر خیال آ رہا تھا کہ مرشد نے اس طرح کال کیوں کی تھی. یہ قدم خلاف معمول تھا. اگر اسے کوٹھی اور یہاں میرا سراغ مل گیا تھا تو اس نے خاموشی سے نگرانی کرانے پر دھاوا بولنے یا مجھے اور میرے ساتھیوں کو اٹھانے کی کوشش کے بجائے مجھے کال کر کے ہوشیار کیوں کر دیا، اور ہم فوری طور پر وہاں سے نکل بھی آئے. ابھی میں راستے میں تھا، اس لیے اس پر سوچنے کے بجائے میں نے آس پاس نظر اور ساتھیوں سے رابطہ رکھنے کا سوچا. عبداللہ کو کال کی. کہاں تم؟ میں واپس کوٹھی آ گیا ہوں، لیکن 2 گاڑیاں آپ کے ساتھ ہیں. مجھے پل پل کی رپورٹ مل رہی ہے. تم نے ٹھیک کیا. مجھے وہاں موجود لوگوں کی فکر ہو رہی ہے. یو ڈونٹ وری. احتیاط کے طور پر انہیں کوٹھی کے کیسے حصے میں شفٹ کر دیا گیا ہے جہاں تک سوائے میرے اور کوئی نہیں جا سکتا. عبداللہ کی احتیاطی تدبیر مجھے پسند آئی. اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو کوٹھی سے نکال کر مرشد کا وہاں دھاوا بولنے کا ارادہ تھا تب بھی تینوں خواتین آسانی سے اس کے ہاتھ نہیں آتی. لیکن میرے خیال میں ان تینوں کا بھی وہاں رہنا اب مخدوش ہو چکا تھا. مطلب صاف ہوتے انہیں وہاں سے روانہ کر دینا چاہیے تھا. سویرا نے تو واپس حویلی جانا تھا، لیکن مونا اور سادیہ کسی صورت نہ مانتی. ان کے لیے یہی کوئی بندوبست کرنا تھا. اگر ممکن ہوتا تو انہیں فارم ہاؤس پر ہی بلوا لیتے، لیکن فی الحال تو ہمیں دیکھنا تھا کہ ہم خود بھی محفوظ ہیں یا نہیں. آدھے گھنٹے بعد وسیم کی کال آئی. میں ٹیکسی سڑک سے اتار رہا ہوں، آپ سفیر کی ٹیکسی کو دیکھتے ہوئے پیچھے آئیں. ٹھیک ہے. آگے کوئی گاڑی سڑک سے اندر کی طرف مڑتی دکھائی دی. پھر سفیر کی ٹیکسی مڑی تو میں نے بڑے میاں سے کہا آپ اس ٹیکسی کے پیچھے موڑ لو اور جہاں یہ رکے ہیں وہیں روک لو. بڑے میاں نے پہلی بار مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا. وہ کوئی چکر تے نہیں ہے. اور تسی فکر نہ کرو، وہ کوئی چکر نہیں ہے. میں نے اسے تسلی دی. اس نے بادل ناخواستہ ٹیکسی کو اس کچے راستے پر موڑ دیا. ہیڈ لائٹس کی روشنی میں وسیم کی ٹیکسی کو فرلانگ بعد رکی تھی اور سفیر والی ٹیکسی اس کے پاس ہی رک رہی تھی. بڑے میں نے اپنی ٹیکسی ان سے ذرا پہلے روک دی. او مینو فارغ کرو جی. کتنے ہوئے؟ 200. اس نے ہچکچا کر کہا تو میں نے پرس سے 200 نکال کر اسے دے دیے. او اللہ تنو خوش رکھے. وہ خوش ہو کر بولا اور ٹیکسی ریورس کر لی. اس دوران میں باقی 2 ٹیکسیاں بھی واپس جا رہی تھی. وسیم اور سفیر میری طرف آ رہے تھے. جب تک تینوں ٹیکسیاں مین روڈ پر جا کر مڑی ہم جمع ہو چکے تھے. ابتدائی چاند کی روشنی کافی تھی اور یہاں مکمل اندھیرا نہیں تھا. اب کس طرف جانا ہے؟ آئیے میرے ساتھ. وسیم نے کہا اور خوش کھیت کے کنارے پر بنی منڈیر پر چلنے لگا. ہم اس منڈیر پر چلتے ہوئے آگے آئے. پھر وسیم دوبارہ مین روڈ کی طرف مڑ گیا، لیکن اس طرف جانے کا راستہ نہیں تھا کیونکہ آگے ایک بڑے احاطے کی دیوار نے راستہ روک رکھا تھا. یہاں تو راستہ بند ہے. او تو آ تو یار، تیرے لیے راستے بھی کھلوا دیتے ہیں. سفیر نے نامعلوم مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا. تب مجھے دیوار میں ایک چھوٹا سا لوہے کا بنا دروازہ دکھائی دیا جو پہلے کم روشنی کی وجہ سے دکھائی نہیں دیا تھا. دروازے میں اندر باہر دونوں طرف سے کھلنے والا تالا فکس تھا. وسیم نے ایک عدد چابی برآمد کی اور اس سے تالا کھول لیا. ہم اندر آئے. جگہ جگہ روشن گارڈن لائٹس میں ایک خوبصورت باغ نظر آیا. یہاں گریپ فروٹس کے بہت سارے درخت لگے تھے. کہیں کہیں لوکاٹ اور شہتوت بھی دکھائی دے رہے تھے. درختوں سے پھل اتر چکا تھا. کچھ آگے ایک چھوٹی سی 2 منزلہ کوٹھی دکھائی دے رہی تھی. میں نے جگہ کا معائنہ کیا. تو یہ ہے وہ فارم ہاؤس؟ جی جناب. اور صرف 10,000 روپے ماہانہ کرایہ پر مل گیا. اصل میں مالک جاپان جا رہا تھا اور اسے رقم کی ضرورت تھی. اس نے پورے سال کا کرایہ ایڈوانس لے کر یہ کوٹھی اور فارم کرایہ پر دے دیا. فرنشڈ بھی ہے. اور ہمیں یہاں سے کل ہی بھاگنا پڑا تو؟ میں نے جس اسٹیٹ ایجنٹ سے لیا ہے اس سے بات کر لی ہے، وہ آرام سے 15,000 کرایہ پر اٹھا دے گا. تب ٹھیک ہے. میں نے کوٹھی کی طرف قدم بڑھائے. یہاں کچی زمین نہیں تھی بلکہ پودوں کے درمیان اینٹوں سے پختہ روش بنی ہوئی تھی. ہم گھوم کر سامنے آئے جہاں ایک چھوٹا سا جدید طرز کا لان تھا اور پورچ میں سینٹرل کمانڈ وین، سفیر کی شاندار سفاری جیپ اور میری ہیوی بائک کھڑی تھی. کوٹھی کے اندر باہر روشنی تھی. سفیر بولا ہم نے پہلے یہاں بہت کچھ منتقل کر دیا ہے. کوٹھی خالی ہے کیا؟ نہیں یار، اندر وہ نمونہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا. یہ زیادتی ہے جناب. اچانک کسی نے کہا لیکن بولنے والا دکھائی نہیں دیا. آواز کسی اسپیکر سے آتی محسوس ہو رہی تھی. میں نے سفیر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا. مانی ہے، خود کو نمونہ کہنے پر برا منا رہا ہے، لیکن تم اسے دیکھ کر بتاؤ اسے نمونے کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ سفیر صاحب اپنے الفاظ واپس لے لیں ورنہ دروازہ نہیں کھلے گا اور آپ کے ساتھ وسیم صاحب اور شہباز صاحب مفت میں پریشان ہوں گے. باہر سردی بہت ہے. مت کھولو،
ہم دروازہ توڑ کر بھی اندر آ سکتے ہیں. لیکن برخوردار، تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ ابھی میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا تو اندر آ کر بھی تمہیں یہی کہوں گا. اور دروازہ کھول دو یار، میں اور شہباز صاحب ہرگز تمہیں نمونہ نہیں کہیں گے. وسیم نے مانی کو تسلی دی. مانی نے خفا ہونے کے باوجود دروازہ کھول دیا. یہ الیکٹرانک لاک تھا جسے اندر سے بٹن دبا کر کھولا جا سکتا تھا. اس مختصر سی گفتگو سے ظاہر تھا کہ مانی نہ صرف ہماری آوازیں سن رہا تھا بلکہ ہمیں دیکھ بھی رہا تھا اور ہم تک اپنی آواز بھی پہنچا سکتا تھا. شاید صرف داخلی دروازے پر ہی نہیں بلکہ اس احاطے کو پوری طرح کیمروں اور مائک کی زد میں لیا گیا تھا. ہم اندر آئے. نیچے کوٹھی میں ایک بڑی سی نشست گاہ تھی. اس کے ساتھ ایک ڈائننگ ہال اور کچن تھا. سیڑھیوں کے عقب میں اسٹڈی کے لیے مخصوص کمرہ تھا لیکن اب یہ کنٹرول روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا. مانی نامی نوجوان نے یہی اپنے تمام کمپیوٹرائز جاسوسی آلات لگا رکھے تھے اور نگرانی کا سسٹم ایک لیپ ٹاپ میں سیٹ کر رکھا تھا. کیمرے اور مائک وائرلیس پر کام کرے تھے اور یہ سب ایک آلے کی مدد سے لیپ ٹاپ کے وائی فائی سے منسلک تھے. گویا مانی اپنے لیپ ٹاپ کو کہیں بھی لے جا کر استعمال کر سکتا تھا. مانی دیکھنے میں واقعی ویسا ہی ثابت ہوا جیسا سفیر نے کہا تھا. مختصر جسامت اور چھوٹے سے قد کے ساتھ اس نے سر کے چاروں طرف پھیلے ہوئے بڑے بڑے بال رکھے تھے اور اس کے ننھے سے چہرے پر بہت دبیز شیشوں والی اینک تھی. گورا چٹا اور بڑے نازک نقوش والا نوجوان تھا. اس نے مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور چھوٹتے ہی پوچھا، کیا میں آپ کو نمونہ لگتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں، میں نے کہا اور دل میں اللہ سے جھوٹ کی معافی مانگی جو میں نے ایک بندے کی دل آزاری کے خیال سے بولا تھا. جو تمہیں نمونہ کہے گا وہ خود نمونہ ہوگا. میرے خیال میں تم آج کے جینیس ہو. وہ خوش ہو گیا اور اس نے دوبارہ مجھ سے ہاتھ ملایا. سر، آپ پہلے شخص ہیں جس نے مجھے پہچانا ہے. ہاں، اور آخری بھی یہی ہے. سفیر نے سر ہلایا جس پر مانی نے سراپا فریاد بن کر میری طرف دیکھا. میں نے اس کا شانہ سہلایا. چھوڑو اسے، شوہر بن کر بعض لوگ ایسے ہی ہو جاتے ہیں. یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں کیا کیا ہے؟ وہ جوش و خروش سے بتانے لگا کہ اس نے نگرانی کا کتنا شاندار سسٹم بنایا ہے. کوئی 1 درجن کیمروں اور اتنے ہی مائکس کی مدد سے وہ اس پورے فارم ہاؤس کی نگرانی کر سکتا تھا. اس کے لیپ ٹاپ پر ان تمام کیمروں کو دیکھا جا سکتا تھا. اس نے نگرانی کے لیے خاص سافٹ ویئر بنایا تھا. اگر کسی کیمرے کا منظر اسکرین پر نہیں ہوتا تھا اور اس کیمرے کے سامنے کو حرکت آتی تو سافٹ ویئر خود بخود اس کیمرے کا منظر اسکرین پر لے آتا تھا. میں متاثر ہوا. یہ تو بڑے کام کی چیز ہے. تھینک یو سر. اور یہ سسٹم جس راؤٹر سے منسلک کیا ہے وہ ایسے کسی لیپ ٹاپ کو یہ ڈیٹا اس طرح دے سکتا ہے، یعنی 1 سے زیادہ افراد فارم ہاؤس کی نگرانی کر سکتے ہیں. بس اس لیپ ٹاپ میں میرا بنایا ہوا سافٹ ویئر انسٹال ہونا چاہیے. یو آر ریئلی جینیس. اس بار میں نے دل سے کہا. تھینک یو سر. کیا میں آپ کے لیے کافی بناؤں؟ میں کافی بہت اچھی بناتا ہوں. کیوں نہیں یار، نیکی اور پوچھ. مانی کافی بنانے چلا گیا. ہم تینوں اوپر آ گئے. اوپر کوٹھی میں 2 ادر ٹیرس تھے اور 3 بڑے بیڈ رومز وتھ اٹیچ باتھ تھے، لیکن مجھے کہیں ہیٹنگ کے لیے کچھ نظر نہ آیا، حالانکہ اندر سردی نہیں تھی. یہاں کیا ہیٹنگ کا سسٹم نہیں ہے؟ نہیں، کوٹھی سینٹرلی ہیٹڈ ہے. سفیر نے بتایا. نیچے ایک چھوٹا سا تہخانہ ہے، اسی میں بھٹی لگی ہے، پانی بھی اسی سے گرم ہوتا ہے. مانی نے آگ جلا دی ہوگی. تبھی اندر سردی کا اثر خاصا کم تھا. میں نے مانی کے بارے میں پوچھا. یہ کہاں سے ہاتھ آیا؟ کسی بڑے باپ کی اولاد ہے. مطلب یہ کہ اس کا باپ سرکاری افسر اور راشی ہے. یہ اس سے نالا ہے. ایک دن کچھ لوگ اسے اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ عبداللہ نے درمیان میں مداخلت کی اور اغوا کاروں کو بھاگنا پڑا. بس تب سے یہ عبداللہ کے سر ہو گیا. پھر عبداللہ کو پتا چلا کہ یہ کمپیوٹر پروگرامنگ اور آئی ٹی کے شعبے کا ماہر ہے. سینٹرل کمانڈ وین کے لیے ہمیں ایک آدمی کی ضرورت تھی، اس لیے عبداللہ نے اسے رکھ لیا. یہ بھی گھر سے بھاگ کر بڑا خوش ہے. گھر سے بھاگا ہوا ہے؟ میں چونک کر بولا. ہاں، ورنہ اس کا باپ کسی صورت اسے ملازمت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ جس گھر میں رہتا ہے اس میں نصف درجن تو ملازم ہے. اس لحاظ سے یہ زیادہ قابل قدر ہے. میں نے سفیر سے کہا. اور تم اسے نمونہ کہتے ہو؟ آج کل ایسے لوگوں کو نمونہ ہی کہتے ہیں. اگر اس کے باپ نے گمشدگی یا اغوا کی FIR درج کرا دی تو؟ نہیں، اس نے گھر سے نکلنے کے بعد اسے فون کر کے بتا دیا ہے کہ وہ جہاں ہے اپنی مرضی سے رہ رہا ہے اور خوش ہے. تب ٹھیک ہے. میں نے وسیم کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. ہمارا تعاقب نہیں کیا گیا. وسیم بولا. آپ دونوں کا کیا خیال ہے؟ اب ہمیں خواتین کو بھی یہیں شفٹ کر دینا چاہیے؟ نہیں، اتنی اجلت کی ضرورت نہیں ہے. وہ عبداللہ کی کوٹھی میں محفوظ ہے. ممکن ہے مرشد کا مقصد انہیں کوٹھی سے نکالنا ہو. میں نے کہا تو سفیر چونک پڑا. تو ٹھیک کہہ رہا ہے یار، وہ یقیناً عورتوں کو نکالنے کی فکر میں ہوگا. تبھی صرف ایک گاڑی نے ہمارا پیچھا کیا اور عبداللہ کے آدمیوں نے آرام سے اسے ناکارہ بنا دیا. بس تو انہیں اسی جگہ رہنے دے. عبداللہ کوٹھی کے حفاظتی انتظامات سخت کر دے اور ہم یہاں سے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں. ایاز آئے تو اسے بھی یہیں بلا لیتے ہیں اور بیتو کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو سیدھا ادھر ہی آئے گا. ایاز گیا کیوں ہے؟ اس نے بتایا کچھ؟ سفیر مسکرا دیا. بھائی کو ہماری صحبت نے متاثر کر دیا ہے. موصوف شادی کی فکر میں ہے. شادی؟ پر کس سے؟
شاہین سے؟ اور کس سے؟ میں شاہین کو تو بھول ہی گیا تھا. کہاں ہے اب وہ؟ تجھے نہیں معلوم؟ ایاز اسے اپنے گھر لے گیا تھا اور وہ اس کی ماں کے پاس ہے. ماں؟ پر مجھے تو یاد ہے کہ ایاز کا دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ اپنی خالہ کو ماں سمجھتا ہے اور ماں کہتا ہے. وہ بیوہ ہے اور سرگودا میں اس کی حویلی ہے. جب شاہین کو کہیں منتقل کرنے کا مسئلہ سامنے آیا تو ایاز نے پیشکش کر دی. ویسے مجھے بھی لگتا تھا کہ وہ شاہین کو پسند کرتا ہے. بھائی آگ دونوں طرف سے ہے برابر کی لگی ہوئی. میرا خیال ہے وہ شادی کر کے ہی آئے گا. سفیر بولا. اچھی بات ہے. میں بستر پر لیٹ کے اور عبداللہ کو کال ملائی. حالات کیسے ہیں؟ ٹھیک ہی ہیں. ابھی تک کوئی چیز معمول سے ہٹ کر سامنے نہیں آئی ہے. راستے میں گاڑی کو ہٹ کرنے کے بعد تمہارے آدمیوں نے دیکھا تھا کہ اس میں کون ہے اور پھر ان کی مدد کرنے کون آیا تھا؟ نہیں، وہ کام کر کے وہاں سے نکل گئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ ان کی نگرانی کرنی چاہیے تھی. کوئی بات نہیں، اب آدمی ہر پہلو پر تو نظر نہیں رکھ سکتا نا. مرشد کی طرف سے دوبارہ تو کال نہیں آئی؟ نہیں، اس کے بعد سے کوئی کال نہیں آئی. میں فکر مند ہو گیا. یار عبداللہ کوئی چکر ہے. بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. خواتین کو اسی خفیہ جگہ پر رکھو اور اپنے آدمیوں کو بھی ہوشیار کر دو. ممکن ہے مرشد کا مقصد ہمیں کوٹھی سے ہٹانا ہو. عبداللہ سمجھ گیا. وہ عورتوں کے چکر میں ہے. میرا خیال ہے یہ خواتین ہماری کمزوری ہے اور مشکل یہ ہے کہ وہ دور رہنے پر بھی تیار نہیں ہے. گستاخی معاف، دور رہنے پر تو حضرات بھی تیار نہیں ہے. میں نے وسیم اور سفیر کی طرف دیکھا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی. واقعی یہ کون سا دور رہنے پر تیار ہے؟ ایاز کا نمبر ہے تمہارے پاس؟ جی، وسیم صاحب نے جو موبائل آپ کو دیا اس میں سیو ہے. بیتو کی طبیعت کیسی ہے اب؟ بخار اتر نہیں رہا ہے. ڈاکٹر ابھی چیک کر کے گیا ہے. اس نے دوا اور انجیکشن بھی دیا ہے. امید ہے کل تک بخار اتر جائے گا. وہ میرے پاس آنے کی ضد کرے گا، لیکن جب تک اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اسے وہیں روکے رکھو گے. اٹھ جائے تو میری بات کرا دینا. ٹھیک ہے جناب. میں نے موبائل رکھا تو مانی ٹرے میں کافی کے مگ اور دوسرا سامان لے آیا. مہک بتا رہی تھی کہ یہ نیسکیفے گولڈ تھی. میں نے پہلا گھونٹ لیا اور بے ساختہ کہا، واقعی مان گیا تم کافی ماسٹر بھی ہو. اگر یورپ چلے جاؤ تو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا تم کو. آپ بلیک پیتے ہیں. اگر کریم استعمال کرتے نا تو میں کریم سے ایسا ڈیزائن بنا کر دیتا آپ کو کہ کافی کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا. مجھے بنا کر دے دو. سفیر نے کہا تو مانی نے صاف انکار کر دیا. آپ کو تو بالکل بھی نہیں دوں گا. آپ نے میرا بہت دل دکھایا ہے. مانی بیٹا اتنا ناراض نہیں ہوتے. وہ تو میں تجھے پیار سے کہتا ہوں. مانی کا موڈ خوشگوار ہو گیا تو وہ مان گیا. اس نے کریم کا کون نما پاٹ اٹھایا اور کون سے پھرتی کے ساتھ کافی پر پودے نما ڈیزائن بنا دیا. سب نے حیرت سے مانی کو دیکھا. وسیم بولا، یار تم تو واقعی آرٹسٹ بھی ہو. شکریہ جناب. سنا ہے تمہاری اپنے ڈیڈی سے اس وجہ سے نہیں بنی کہ وہ آرٹ وغیرہ کو بکواس سمجھتے ہیں. سفیر نے کہا. مانی اداس ہو گیا. بالکل جی، ان کے نزدیک دنیا میں صرف ایک ہی آرٹ ہے اور وہ ہے دولت کمانا. وہ تو مجھے کمپیوٹر پہ بھی بیٹھنے دیتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ میں گریجویشن کرتے سول سروس کا امتحان دوں، لیکن میں نے آئی ٹی کے شعبے کا انتخاب کیا اور یو ایس اے سے سافٹ ویئر انجینئر بن کر آیا ہوں. میں دم بخود رہ گیا. تم سافٹ ویئر انجینئر بھی ہو؟ کیوں نہیں ہو سکتا کیا؟ نہیں یار، ہو کیوں نہیں سکتے. میرا تو خیال ہے تم اس سے بھی آگے کی کوئی چیز ہو، لیکن میں تو تمہیں انٹر کا اسٹوڈنٹ سمجھا تھا. آپ غلط سمجھے تھے جناب. میں پورے 25 برس کا ہوں. 2 دن پہلے میری سالگرہ تھی. وہ دیکھنے میں بمشکل 18 برس کا لگتا تھا. شاید اپنی نہ ہونے کی برابر جسامت اور نازک سے نقوش کی وجہ سے وہ اتنا کم عمر نظر آتا تھا. مجھے تھکن محسوس ہو رہی تھی. گزشتہ صبح سے میں جاگ رہا تھا اور پھر اتنا طویل سفر بھی کرنا پڑا تھا. کافی پی کر اعصاب سکون میں آئے تو نیند سے آنکھیں بوجھل ہونے لگی. مانی برتن لے گیا تھا. سفیر نے محسوس کر لیا. تو سو جا یار، تھک گیا ہوگا. آپ کے کپڑوں کا بیگ میں پہلے لے آیا تھا، اس الماری میں ہے. وسیم نے کہا. پھر وہ اور سفیر چلے گئے. میں نے بیگ کھولا. اس میں ایک موٹا سسوتی پاجامہ اور جرسی کی پوری آستین کی ٹی شرٹ تھی. یہ نائٹ سوٹ تھا. میں نے پہنا اور کمبل میں گھس گیا، لیکن نیند فوری طور پر میرے نصیب میں نہ تھی. سب کے ساتھ بیٹھا تھا تو خیال نہیں آیا تھا، لیکن اکیلا ہوا تو خدشات ذہن میں سانپ بن کر سرسرانے لگے. مرشد کو اس ٹھکانے کا علم کیسے ہوا؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس کے کال کرنے کا مقصد کیا تھا. یقیناً اس کا مقصد پورا ہوا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ کال نہیں کی. پتہ تو کئی طریقے سے چل سکتا تھا. ممکن ہے سفیر، وسیم یا کوئی اور مرشد کے آدمیوں کی نظر میں آ گیا ہو، یا جب میں آ رہا تھا تو ہمارا تعاقب کیا گیا ہو. اور مجھے بھی یہی بات قرین قیاس لگ رہی تھی. تبھی مرشد نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ میں اسی کوٹھی میں ہوں اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے. زیادہ الجھن کی بات مرشد کا مقصد تھا. اس نے یوں کال کر کے مجھے ہوشیار کیوں کیا؟ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا تھا. بس ذہن میں رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ مرشد کا مقصد مجھے اور میرے ساتھیوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا.
لیکن اس کے بعد وہ کیا چاہتا تھا؟ کہ یہ ٹھکانہ کسی طریقے سے اس کی نظروں میں آ گیا تھا. ہم نے آتے ہوئے ہر ممکن احتیاط کی تھی، لیکن کوئی 100% تو نظر نہیں رکھ سکتا تھا. ممکن ہے تعاقب کرنے والے اتنے ہوشیار ہوں کہ ہمیں ان کا پتہ ہی نہ چل سکا ہو. اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں فتح خان نے تو مرشد کو میرے اس ٹھکانے کا نہ بتا دیا ہو. فتح خان کے بارے میں مجھے شک تھا کہ وہ عبداللہ والی کوٹھی سے آگاہ ہے، لیکن اس نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا اور نہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی. مگر اب وہ چوٹ کھائے سانپ کی طرح مشتعل تھا. وادی میں اس کی ناکامی کے اسباب میں بھی شامل تھا. اب وہ مجھ سے اس ناکامی کا بدلہ لینا چاہتا ہوگا. سویرا اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، اس لیے اس نے یہ چال چلی اور مرشد کو عبداللہ والی کوٹھی کے بارے میں بتا دیا. مرشد کے آدمی نے کوٹھی کی نگرانی شروع کر دی ہوگی، اس لیے جیسے میں وہاں پہنچا مرشد کو خبر ہو گئی. یہ مفروضہ دل کو لگنے والا تھا، لیکن یقینی بات نہیں تھی. دوسرا، مرشد کوٹھی اور وہاں میرے وجود سے واقف ہو گیا تھا، اس لیے زیادہ غور کرنا سانپ نکل جانے کے بعد لکیر پیٹنے والی بات ہو سکتی تھی. اصل بات یہی تھی کہ مرشد نے کال کیوں کی. ان سوالوں اور سوچوں نے میری نیند اڑا دی. پھر مجھے خیال آیا. میں نے سوچا کہ اگر سفیر کے وسیم میں سے کوئی جاگ رہا ہے تو اس سے تبادلہ خیال کر لوں. میں اٹھ کر باہر آیا. سفیر بے خبر سو رہا تھا، لیکن وسیم اس سردی کے عالم میں کوٹھی کی چھت پر گیا ہوا تھا. وہ واپس آیا تو میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا. اس نے سر ہلایا. آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے کہ یہ فتح خان کی شرارت ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مرشد نے وہاں کال کیوں کی. وہ خاموش رہ کر کہیں زیادہ فائدہ اٹھا سکتا تھا. یہی تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اسے کال کر کے دیکھتے ہیں. موبائل سے نہیں، باہر چلتے ہیں. اسلام آباد میں کئی پی سی او ساری رات کھلے رہتے ہیں. مانی سے نہ معلوم کرے، اس نے یہاں انٹرنیٹ کا سیٹ اپ بھی کیا ہوا ہے. اس کے پاس ذاتی سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا سسٹم ہے. چھوٹا سا انٹینا ہے جو چھت پر لگا ہوا ہے، اسے وین کی چھت پر بھی لگایا جا سکتا ہے. اس کے ماہانہ بل کی ادائیگی عبداللہ نے لے لی ہے. ٹھیک ہے، آؤ پہلے اس سے پتہ کرتے ہیں. ویسے انٹرنیٹ سے کالز ہوتی ہیں. مانی سے پوچھا تو اس نے شکوہ کرنا لہجے میں کہا، سر جی اب اتنا سا کام بھی نہ کر سکوں تو پھر میرا فائدہ ہی کیا ہے؟ یعنی ہم انٹرنیٹ کی مدد سے کال کر سکتے ہیں اور کوئی اس کال کو ٹریس نہیں کر سکے گا؟ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکے گا، بے شک حکومت بھی کوشش کر لے. آپ نمبر بتائیں. میں نے اسے مرشد ہاؤس کے فکسڈ فون نمبر بتا دیے، وہ مجھے زبانی یاد تھے. مانی نے کچھ دیر انٹرنیٹ پر کام کیا اور پھر ایک بلوٹوتھ ایئر فون مائک میری طرف بڑھا دیا. یہ کمپیوٹر سے بلوٹوتھ کی مدد سے منسلک تھا. جب میں نے اسے کان پر سیٹ کر لیا تو مانی نے کی بورڈ پر انگلیاں چلائیں. مجھے بیل جانے کی آواز آنے لگی. فوراً ہی کسی نے کال ریسیو کی اور مجھے اسی نستعلیق لہجے والے شخص کی آواز آئی. ہیلو، کس سے بات کرنی ہے؟ مجھے مرشد سے بات کرنی ہے. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم، میں اس کا والد نمبر 5 جہنم سے بات کر رہا ہوں. جناب، یہ طرز گفتگو مناسب نہیں ہے. اس نے ہچکچا کر کہا. واقعی مرشد کے لیے اتنا شریفانہ طرز گفتگو مناسب نہیں ہے. بہرحال اصل گفتگو مجھے اسی سے کرنی ہے. کال اسے ٹرانسفر کر دو اور کال کا سراغ لگانے میں بیکار وقت ضائع مت کرنا. اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ میں کہاں سے کال کر رہا ہوں. 1 منٹ ہولڈ کیجیے. کچھ دیر کے بعد مرشد کی آواز آئی. شہباز، بالآخر تم نے مان لیا. کیا مان لیا؟ اس کوٹھی میں تم تھے. اگر میں کوٹھی میں تھا تو اب نہیں ہوں. وہ صرف ایک ٹھکانہ ہے اور اب تمہیں وہاں میں یا میرا کوئی ساتھی نہیں ملے گا. مجھے معلوم ہے وہ راجہ عمر دراز کی کوٹھی ہے اور وہاں اس کے ملازمین ہوتے ہیں. مجھے حیرت ہے، تم نے وہاں کال کی اور مجھ سے بات کرنی چاہیے. تمہارا یہ رویہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا. میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن فون پر نہیں، آمنے سامنے. یہ ممکن نہیں ہے. تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ اس میں میرے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے. ویسے تم اس کال کو محفوظ سمجھو. تمہاری طرف سے تو محفوظ ہے، لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا. مجھے حیرت ہوئی. اس وقت اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کا کروفر یا کلف نظر نہیں آ رہا تھا. تم اپنا کو نمبر دے دو، میں تم سے رابطہ کروں گا. ایسا لگ رہا تھا جیسے مرشد کو اپنی فون لائنوں پر اعتبار نہ ہو اور وہ مجھ سے کسی محفوظ نمبر سے بات کرنا چاہ رہا ہو، لیکن یہ اس کی طرف سے دھوکہ بھی ہو سکتا تھا. میں نے کہا، اس کے بجائے تم مجھے اپنا کو نمبر دو، میں اس پر کال کر لیتا ہوں. اس نے ایک موبائل نمبر نوٹ کرا دیا. 10 منٹ بعد اس پر کال کر لینا. میں نے نمبر ایک کاغذ پر نوٹ کیا اور مانی کو کال منقطع کرنے کا اشارہ کیا. اس نے کال کاٹ دی. میں نے موبائل نمبر اس کی طرف بڑھایا. 10 منٹ بعد اس پر کال کرنی ہے. موبائل ہے لیکن ہو جائے گی، بس آواز کا کچھ مسئلہ ہوگا. اگر آواز کچھ دیر کے لیے غائب ہو جائے تو پریشان مت ہونا اور ذرا رک رک کر بات کرے گا. رک رک کر کیوں؟ یہ ڈیجیٹل سسٹم ہوتا ہے. آواز پیکٹ کی صورت میں سفر کرتی ہے. اگر تیز بولیں گے تو زیادہ پیکٹ بنے گے اور رفتار کم ہو جائے گی، آواز کٹنے لگے گی. لیکن آہستہ بولیں گے تو آواز نہیں کٹے گی. مانی اپنے کام میں لگ گیا. میں نے وسیم کو مرشد کی گفتگو سنائی کیونکہ وہ میری بات سن رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ مرشد یا تو کسی اور چکر میں ہے یا پھر وہ خود کسی چکر میں آ گیا ہے. مانی اپنے کام میں لگ گیا. میں نے وسیم کو مرشد کی گفتگو سنائی کیونکہ میری بات تو وہ سن رہا تھا.
اس نے سر ہلایا. اس کا مطلب ہے کہ مرشد یا تو کسی چکر میں ہے یا پھر وہ خود کسی چکر میں آ گیا ہے. کیا مطلب؟ شہباز صاحب، دونوں بھائیوں کے علیحدگی اور نادر کا مرشد سے دور رہنا ثابت کرتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. لیکن فاضلی دونوں کے لیے کام کر رہا ہے. اگر کوئی چکر ہوتا تو وہ کسی ایک بھائی کے ساتھ ہوتا. ممکن ہے مرشد نے اسے نادر کے ساتھ لگا رکھا ہو، کیونکہ آدمی تو وہ مرشد کا ہی ہے. ہاں، مرشد ایسا ہی ہے، اپنے بھائی پر بھی اعتبار نہ کرنے والا. وسیم نے سوچ کر کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ کیسا بھائی اور کہاں کا بڑا بھائی؟ یہ سب بھیڑیے ہیں جن کا کام ہی کمزوروں کا شکار کرنا ہے. ان میں رشتوں کا کوئی پاس نہیں ہے. اگر کوئی بھیڑیا کمزور پڑ جائے تو دوسرے بھیڑیے اسے پھاڑ کھاتے ہیں. یہی حال ان بھائیوں کا بھی ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا ذلیل لوگ ہیں. مانی نے لقمہ دیا. تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں تو نہیں، لیکن ڈیڈی ان کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. وہ وزارت داخلہ میں ہیں تو مرشد جیسے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس لیے وہ ان کے بارے میں جانتے ہیں. میں نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ ہونے والے ہیں. مانی کال ملانے لگا. کچھ دیر میں بیل جانے لگی اور مرشد نے کال ریسیو کر لی. اس نے چھوٹتے ہی کہا کہ تم کس نمبر سے کال کر رہے ہو؟ کیوں؟ کیا تمہارے پاس موبائل پر نمبر نہیں آ رہا؟ نہیں، صرف ان نون لکھا ہوا ہے. میری کالز آئندہ ایسے نمبروں سے آئیں گی، اس لیے تم کام کی بات کرو. کام کی بات یہ ہے کہ اب میں دشمنی کا چکر ختم کرنا چاہتا ہوں. تم اس قسم کی باتیں پہلے بھی کئی بار کر چکے ہو، لیکن افسوس کہ تمہاری باتیں صرف باتیں ہوتی ہیں اور عملی طور پر تم مجھے نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہو. تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس بار معاملہ مختلف ہے. تم اچھی طرح جانتے ہو دشمنی کا یہ چکر کس طرح شروع ہوا. تمہارا مطلب ہے کہ یہ چکر نادر نے شروع کیا؟ بالکل ٹھیک، یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا. مجھے اعتراف ہے کہ میں اس کے ساتھ دشمنی میں برابر کا شریک رہا، اور تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں میرا بھی حصہ ہے. لیکن اب میں اس چکر سے نکلنا چاہتا ہوں. کیا اس لیے کہ اب نادر سے تمہارے برادرانہ تعلقات نہیں رہے ہیں؟ تم چاہو تو ایسے سمجھ لو، لیکن اب میں اس چکر سے نکلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، لیکن نادر تو میرے اور میرے ساتھیوں کے بدستور در پہ آزاد رہے گا نا. جب تک وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا یہ دشمنی کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ تم چاہو تو میں اس معاملے میں بھی تم سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میری طرف سے یہ یقین دہانی ہے کہ میں یا میرا کوئی آدمی اب تمہارے یا تمہارے ساتھیوں کے پیچھے نہیں آئے گا. میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا. کس قسم کا تعاون؟ کیا تم نادر کو اس دشمنی سے باز رکھ سکتے ہو جبکہ اس سے تمہارے تعلقات بھی نارمل نہیں رہے ہیں؟ نادر پاگل ہو گیا ہے، مرشد نے آہستہ سے کہا. تم جانتے ہو جب کتا پاگل ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تم نے برادر خرد کو فارسی والی مثال دے دی. بہرحال یہ تمہارا فیملی میٹر ہے. اگر تمہارا اشارہ اس طرف ہے کہ نادر کے ساتھ وہی کیا جائے جو پاگل ہو جانے والے کتے کے ساتھ کیا جاتا ہے تو میں تم سے متفق ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں تم سے کیا تعاون کر سکتا ہوں؟ شہباز، میں جانتا ہوں تم نے نادر کی رہائش کا پتہ چلا لیا ہے. اگر تم چاہو تو اسے آسانی سے ختم کر سکتے ہو. مرشد، تم نے میرے بارے میں نہایت غلط اندازہ لگایا ہے. جہاں تک کسی کو آسانی سے ختم کرنے کا تعلق ہے، اگر میں ایسا مزاج رکھتا تو دشمنی کا یہ باب بہت پہلے ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ میں تم سے کوئی دشمنی نبھانے کے لیے زندہ نہ ہوتا. لیکن میں قاتل نہیں ہوں، میں صرف اپنے بچاؤ کے لیے کسی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں. اس صورت میں نادر کا مسئلہ تو رہے گا. تو یہ تمہارا مسئلہ ہے. ویسے تم خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ نہ تمہارے پاس وسائل کی کمی ہے اور نہ حکم کی تعمیل کرنے والے بندوں کی. میرے کچھ خاندانی مسائل ہیں جن کی وجہ سے میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. مجھے ان مسائل کا بھی علم ہے. ویسے مجھے حیرت ہے کہ آج تم اتنی کھل کر بات کیسے کر رہے ہو؟ کیونکہ میں پوری نیک نیتی سے بات کر رہا ہوں، اور میں پوری نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہاری بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا. میں نے اس پر بات کرنے سے پہلے اپنی نیک نیتی کا ثبوت دے دیا ہے. وہ کیسے؟ اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں سرے سے راجا کی کوٹھی پر کال ہی نہ کرتا، اپنے آدمی بھیجتا اور وہ اس کوٹھی کو بموں سے اڑا دیتے. یہ اتنا آسان تو نہ ہوتا، لیکن میں تمہاری بات تسلیم کرتا ہوں کہ تم چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے. اس کے باوجود ابھی میرا ذہن اس بات کو ہضم نہیں کر سکا ہے. یہ تو آغاز ہے، جلد تمہیں یقین بھی آ جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بس میں تمہیں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ اب میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، لیکن اگر تم چاہو تو اپنی نیک نیتی کا ایک ثبوت اور دے سکتے ہو. وہ کیا؟ یہ بتا کر کہ تمہیں راجا کی اس کوٹھی کا پتہ کس طرح چلا. فتح خان سے. اسی نے بتایا کہ تم اس کوٹھی میں ہو ابھی. فتح خان؟ یہ شخص بلا وجہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، حالانکہ میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی کبھی اس کا راستہ کاٹنے کی کوشش کی. مرشد علی، کیا تم جانتے ہو کہ پچھلے کچھ عرصے میں تمہیں ہونے والا مالی نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ میں جانتا ہوں یہ کام فتح خان کا ہے. وہ جس دن بھی میرے قابو میں آ گیا نا، اسے ان نقصانات کا حساب دینا ہوگا. اس نے بات مکمل کرتے فون بند کر دیا. میں نے وسیم کو بتایا کہ مرشد کیا چاہتا ہے،
یک طرفہ گفتگو سے بھی اس نے بہت کچھ سمجھ لیا تھا، لیکن مرشد کی بہت ساری باتیں اس کے علم میں نہیں تھی۔ میری بات سن کر اس نے کہا، مرشد کی یہ بات دل کو لگ رہی ہے کہ اس نے کوٹی فون کر کے اپنی نیک نیتی کا اولین ثبوت دیا ہے۔ اس کے باوجود میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ اس وقت وہ کسی اور وجہ سے مجبور ہے۔ وجہ بالکل سامنے کی بات ہے، وہ چالاکی سے کام لے کر نادر کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی راہ کی رکاوٹ بن گیا ہے۔ نادر اتنی بڑی رکاوٹ بنا نہیں ہے، بلکہ مرشد کی منوپلی نے باقی خاندان والوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کی آمریت کا تختہ الٹ دیں۔ یہ ایک فیملی بزنس ہے، تم چاہو تو اسے فیملی مافیا بھی سمجھ سکتے ہو، جس میں ایک فرنٹ مین سامنے رہ کر پورا بزنس چلاتا ہے، وہ خطرات مول لیتا ہے، اس لیے اصل آمدنی کا حقدار وہ ہوتا ہے۔ باقی فیملی ممبرز ایک طرح سے حصے دار ہوتے ہیں اور انہیں سال کے سال آمدنی میں حصہ ملتا ہے۔ یقیناً مرشد کے خاندان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن اکثر مافیاز کے سربراہ بے ایمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ وہی ہے۔ جب وہی سب کچھ ہے تو وہ کسی اور کو حصہ کیوں دیں؟ یہیں سے خرابی کا آغاز ہوتا ہے۔ گدی نشینوں کے درمیان آپس میں لڑائی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وسیم بولا، اس کا مطلب ہے کہ مرشد کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی اتنے طاقتور ہیں کہ مرشد ان کے سامنے مجبور ہو رہا ہے، ورنہ وہ انہیں کب کا ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ بالکل، میرا مطلب یہی ہے۔ اب خاندان کے دوسرے لوگ اس چکر میں ہیں کہ مرشد کی جگہ نادر کو گدی پر بٹھا دیں۔ وہ مکمل طور پر معذور ہو چکا ہے اور اس طرح وہ خاندان کے لوگوں کے قابو میں رہے گا، مرشد کی طرح بے قابو نہیں ہو جائے گا۔ مرشد اس خطرے کو بھانپ چکا ہے اور فی الحال اس کا سدباب اس طرح کر رہا ہے کہ نادر کا کانٹا درمیان سے نکال دے۔ اس کے لیے وہ بندوق کو ہمارے کندھے پر رکھ کر چلانا چاہتا ہے۔ یہی اصل پوائنٹ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ نادر ہماری وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے اور وہ ہمارا شدید ترین دشمن ہے۔ لازمی بات ہے، ہم بھی دشمنی میں کچھ کم جذبات نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اگر نادر مارا جاتا ہے تو نام ہمارا آئے گا۔ وسیم نے کچھ سوچ کر کہا، تب مرشد اسے مار کر الزام ہمارے سر کیوں نہیں ڈال رہا؟ یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ ممکن ہے مرشد ایسا کرتے ہوئے ڈر رہا ہو کہ بات خاندان والوں پر کھل سکتی ہے، یا اس کام کے لیے اس کے پاس قابل اعتماد بندے نہ ہوں۔ بندے تو بہت ہوں گے، لیکن مرشد خود کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ شہباز صاحب، نہ جانے کیوں مجھے اس معاملے میں گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ مرشد دھوکے باز آدمی ہے، اس سے کسی قسم کے خلوص کی توقع بیکار ہے۔ اگر اس نے کوٹھی پر دھاوا نہیں بولا تو اس کے پسے پشت یقیناً کوئی بڑی چال ہوگی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ پہلے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن مرشد سے بات کر کے مجھے نیند آنے لگی ہے۔ وسیم مسکرا کر بولا، یعنی آپ کے خیال میں اب خواتین کو اتنا خطرہ لاحق نہیں رہا؟ ہاں، ورنہ اس سے پہلے میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ مرشد اصل میں ان کے چکر میں ہے۔ لیکن جناب، ہمیں اس معاملے میں بالکل بے فکر بھی نہیں ہو جانا چاہیے۔ لازمی بات ہے، ہمارا مقابلہ مرشد جیسے مکار دشمن سے ہے۔ اگر اسے معلوم ہوگا کہ کوٹھی میں عورتیں بھی ہیں تو ہمیں مجبور کرنے کے لیے وہ انہیں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بالکل کر سکتا ہے۔ جب یہ کام فتح خان کر سکتا ہے تو مرشد فتح خان سے کہیں زیادہ طاقتور اور کمینہ شخص ہے۔ وسیم بولا، عبداللہ نے کوٹھی میں کوئی خفیہ جگہ بنا رکھی ہے جس سے صرف وہی واقف ہے۔ اس نے ان تینوں کو فی الحال وہی رکھا ہوا ہے۔ اگر باہر سے کوئی دشمن کسی طرح کوٹھی میں داخل ہو بھی جائے تو وہ ان کو آسانی سے تلاش نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود میں محسوس کرتا ہوں کہ انہیں جلد از جلد وہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ میں نے وسیم سے اتفاق کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن پہلے اس کے لیے یقین کرنا ہوگا کہ مرشد کے آدمی کوٹھی کے آس پاس تو موجود نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، چلے اب آپ آرام کریں، میں کل آپ کو وین دکھاؤں گا۔ اب مجھے نیند آ رہی تھی، لیکن سونے سے پہلے میں کام کرنا چاہتا تھا۔ مانی، یہاں کوئی اور کمپیوٹر ہے؟ مجھے انٹرنیٹ پر کام ہے۔ ایک لیپ ٹاپ اور ہے۔ اس نے ایک طرف رکھی چھوٹے سائز کی نوٹ بک اٹھائی۔ اس میں وائی فائی بھی ہے۔ اس گھر میں بلکہ گھر سے باہر بھی 100 میٹرز کے دائرے میں آپ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ تھینکس۔ میں نے اس سے نوٹ بک لی اور اوپر کمرے میں آ گیا۔ میں نے اپنا ای میل اکاؤنٹ کھولا اور وہ کھل گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ فتح خان نے اس کے پاسورڈ میں تبدیلی نہیں کی تھی۔ شاید اس نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اپنا کام تو نکال چکا تھا۔ میں نے سب سے پہلے پاسورڈ تبدیل کیا اور پھر ایمن کو میل کی۔ اس سے خیریت اور اس مسئلے کے حوالے سے پروگرس پوچھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسی ای میل کمپنی کے میسنجر پر اسی آئی ڈی کے ساتھ کل لاگ ان ہوں گا۔ وہ مجھ سے بات کر سکے گی، یا اگر اس کا کوئی فون نمبر ہے تو وہ مجھے ای میل کر دے، میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ یہ کام کر کے میں نے نوٹ بک بند کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس بار مجھے چند منٹ بعد ہی نیند آ گئی۔